جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائی نے یہ جی ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں کچھ روایات درج ہیں. ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کرتے ہیں نا کہ نبی کریم عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر تشریف لائے، آپ نے 4 رکعت پڑھی اور پھر سو گئے. یہ تو صحیح ہے، بالکل یہ تو صحیح بخاری کے اندر اور کتابوں میں یہ تو حدیث ثابت ہے. اچھا جی، باقی یہ جو ہے نا کہ جس بندے نے عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھی تو وہ ثواب میں قدر والی رات میں پڑھی ہوئی اتنی ہی رکعت کے برابر ہے. یعنی لیلۃ القدر میں جس نے 4 رکعتوں کا قیام کیا تو یہ وہ لیلۃ القدر کی 4 رکعتوں کے قیام کے برابر ہے. عشاء کے بعد یہ 4 رکعت پڑھنے کا جو حدیث میں آیا ہے. یہ جو عبداللہ بن مسعود ہے جس نے عشاء کے بعد ایک ہی سلام سے 4 رکعت پڑھی تو وہ قدر والی رات کی اتنی رکعات کے برابر ہیں. تو محترم بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود تو یہ ارشاد نہیں فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یعنی یہ نہیں ہے، مرفوع متصل حدیث تو نہیں ہے، البتہ موقوف روایت ہے. تو ہماری تحقیق میں یہ موقوف جو ثابت ہے نا یہ حکمن مرفوع ہے، کیونکہ اس میں صحابی کی ذاتی رائے اجتہاد کا دخل نہیں ہوتا، تو یہ مرفوع کے حکم میں ہے. تو انشاءاللہ جو بندہ عشاء کے بعد 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھے گا انشاءاللہ اس کو لیلۃ القدر میں پڑھی گئی 4 رکعتوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا. جی تو لہذا یہ موقوف حکمن مرفوع یہ ثابت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.